السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، آج میں پھر آپ لوگوں کو ایک اہم باتیں بتانے کی کوشش کروں گا۔ آج کے دور میں ہمارے اکثر گھروں میں یہ ماحول بنا ہوا ہے کہ عورتیں فاتحہ کے قریب نہیں جاتی ہیں، اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ فاتحہ عورت نہیں کر سکتی ہے۔ اسی طریقے سے کچھ عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو اچھا خاصا تعلیم یافتہ ہوتی ہیں، پڑھی لکھی ہوئی ہوتی ہیں، مگر ان جاہلوں کو فاتحہ کرنے کے لیے بلا لیتی ہیں، جس کو نہ تو فاتحہ کے بارے میں کوئی علم ہوتا ہے، نہ فاتحہ کے بارے میں کوئی جانکاری ہوتی ہے۔ حد تو یہ ہو گئی کہ میں نے دیکھا کچھ ایسے لوگ فاتحہ کرنے کے لیے آتے ہیں جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ فاتحہ میں پڑھنا کیا چاہیے۔ کچھ ناپاکی کے حالت میں فاتحہ کرنے کے غرض سے آ جاتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہیں جس کو لوگ فاتحہ کرنے کے لیے بلا لیتے ہیں، ان کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہوتی ہے، وہ نشے میں مشغول ہوتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، اور یہ خاتون ان کو بلا لیتی ہیں فاتحہ کرنے کے لیے، جبکہ یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عورتیں خود فاتحہ کر سکتی ہیں۔ اگر آپ کو اتنا علم ہے کہ آپ فاتحہ کر سکتی ہیں تو آپ بالکل خود فاتحہ کریں۔ آپ سے بہتر وہ شرابی، وہ جوائی، وہ نشہ خور انسان تھوڑی نہ ہو سکتا ہے۔ آپ کو اگر بہت زیادہ سورت نہ یاد ہو، تو آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، قل هو اللہ احد شریف یاد ہو، یعنی سورہ اخلاص شریف وہ پڑھ لیں، یا جو بھی صورتیں آپ کو یاد ہوں آپ اس کو پڑھ کر اور ایصال ثواب کر لیں، دعا مانگ لیں، فاتحہ ہو گئی۔ یہ کوئی ضروری تھوڑی نہ ہے کہ آپ کسی مرد کو بلائیں وہی فاتحہ کرے گا تبھی ہوگا۔ اور ایک چیز یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ عورتیں یہ بھی کرتی ہیں کہ اگر وہ مانتی ہیں کہ مجھے کسی بزرگ کے نام پہ، کسی ولی کے نام پہ فاتحہ کرانا ہے، اور فاتحہ کرنے والا کوئی موجود نہیں ہے، تو جو فاتحہ کرانے کا شرنے ہوتا ہے جس میں وہ فاتحہ دلانا چاہتی ہیں، اس کو لے جا کر ایک کونے میں رکھ دیتی ہیں، اور رکھنے کے بعد کچھ دیر کے بعد وہ اٹھا لیتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ جس کے نام پہ فاتحہ دلانا تھا وہ خود آ کے فاتحہ دے دیے ہیں۔ تو یہ ایک جہالت ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ آپ کو جو صورت یاد ہو، آپ جو پڑھ سکتی ہیں اس کو پڑھ کر خود دعا مانگا کریں، اور جاہلوں سے فاتحہ کرانے سے بہتر ہے کہ آپ خود جو دعائیں آپ کو یاد ہوں، جو صورت یاد ہو، اس کو پڑھ کر آپ اللہ رب العزت سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ آپ کا ایمان اور آپ کا عقیدہ اور آپ کا نیت درست ہونا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔